اگر کوئی یہ کہے کہ بطول میرے گھر تو نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں حسین کی مجلس نہیں کی۔ نمسکار آداب دوستوں، میں اس سمے ٹانڈا نگر چھیتر کے محلہ میران پورہ حسینی ہال کے پاس ہوں۔ یہاں ہر ورش کی طرح اس ورش بھی ایام عزائے فاطمیہ کی 5 دیوسری مجلس کا آیوجن کیا جاتا ہے، اور آج کی یہاں مجلس کو سمبودھت کیا مولانا سید بلال قاظمی، جو لکھنؤ سے چل کے آئے تھے۔ آئیے آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں عزائے فاطمیہ کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، بنے رہیے ہمارے ساتھ @News10 Plus۔ آپ نے جو ہے عزائے فاطمیہ کی جو ہے مجلس کو سمبودھت کیا، تو یہ ایام عزائے فاطمیہ کیوں برپا کی جاتی ہے، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، یہ ویوزرز جاننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات بھی اس وقت سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں اس سوال کے ذیل میں گزارش ہے جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کیوں برپا ہوتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ کونین کے رسول سرکار رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن سے نسل پیغمبر جاری و ساری ہوئی اور الحمدللہ آج تک نسل پیغمبر باقی ہے، اس اکلوتی بیٹی کے ساتھ امت مصطفیٰ نے، امت محمد نے، امت رسول خدا نے اچھا برتاؤ نہ کیا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا ظلم ان کی بیٹی پر یہ کیا گیا کہ باپ پر جی کھول کے رونے نہ دیا گیا۔ دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ ان سے وہ حق چھین لیا گیا جو تاریخ میں باغ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خود ان کے بابا پیغمبر اسلام انہیں دے کے گئے تھے اور اس کے لیے تحریری قبالہ بھی چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہوا تو آپ کے دروازے پر آگ اور لکڑی ظالموں نے اکٹھا کی، گھر جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ پیغمبر کی بیٹی کے اوپر گرایا گیا۔ اس وقت آپ کے شکم اقدس میں جناب محسن، آپ کا معصوم بچہ تھا، جو اس ظلم و ستم کا نشانہ بنا، اور جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں ہو گئی۔ یہ وہ صدمہ جاکاہ تھا جسے نبی کی اکلوتی بیٹی برداشت نہ کر سکی اور مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب النہا صبت علی الیام سرنا لیالیہ۔ اور اسی ظلم و ستم کے نتیجے میں نبی کی اکلوتی بیٹی شہید ہو گئی، اور یہ وہی تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں نبی کی بیٹی ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا غم صدیوں سے بھی بھلایا نہیں جاتا۔ نبی اکرم کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جاہلوں کو عالم بنانے میں لگائی ہو، بد تہذیبوں کو تہذیب سکھانے میں صرف کی ہو، جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، بے لباسوں کو لباس عطا کیا ہو، اگر اس نبی کے گھر کو لوٹا جائے تو کیا کوئی بھی صاحب عقل، کوئی بھی ذی عقل یہ بتا سکتا ہے کہ اس گھرانے کے غم کو ہم کن حدوں میں محدود کر دیں؟ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے۔ انسانیت کا دل جتنا جتنا روشن ہوتا جائے گا، اتنا اتنا غم محمد و آل محمد روشن ہوتا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا مولانا سید بلال قاظمی صاحب سے، جو لکھنؤ سے چل کے آئے تھے اور آپ کو ایام عزائے فاطمیہ کے بارے میں وستار پوروک بتایا۔